السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرننگ ود الیاس کے ساتھ میں ہوں محمد الیاس، اور ہمارا قرآن پاک سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی تک ہم 8 تختیاں پڑھ چکے ہیں نورانی قاعدے کی۔ آج ہماری تختی نمبر 9 ہے۔ تختی نمبر 2 دراصل پرانی تختیوں کی مشق ہے، جن میں کھڑی حرکات، حروف مدہ اور لین اور تنوین شامل ہیں، جو کہ اس تختی کے اوپر یہاں لکھی ہوئی نظر آپ کو آ رہی ہوں گی۔ لیکن اس میں صرف یہی شامل نہیں ہے، اس کے اندر حرکات بھی آپ کو ملے گی، اور گزشتہ تختیں جو ہم نے مزید پڑھی ہیں وہ ساری تختیں اس میں آہستہ آہستہ آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی۔ تو وہ جملہ جو میں بار بار آپ سے کہا کرتا تھا کہ آپ تختیاں پیچھے سے پڑھتے رہیں، آج اگر آپ نے پڑھی ہوں گی تختیاں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا، اور اگر نہیں پڑھی تو بھی آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ آپ کو پڑھنی چاہیے تھی یا نہیں، اور میرے جملے کی کتنی زیادہ اہمیت تھی جو میں بار بار کہا کرتا تھا۔ خیر، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی شروع کرنے سے پہلے کچھ اصول اور قوانین بتا رہے ہیں یہ، ہم ان اصول اور قوانین کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ قاعدہ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی۔ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے حروف مدہ کسے کہا ہے۔ حروف مدہ وہی ہے تختی نمبر 8 کے اندر جو ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ حروف مدہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر، یہ 3 لفظ حروف مدہ کے ہوتے ہیں۔ اس کی بات کر رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو، یعنی حروف مدہ کا الف والا مد ہو، واو والا مد ہو یا یا والا مد ہو۔ الف والا مد کون سا؟ الف سے پہلے زبر۔ واو والا مد کون سا؟ واو ساکن سے پہلے پیش۔ اور یا والا مد کون سا؟ یا ساکن سے پہلے زیر۔ ان تینوں لفظ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے، ان تینوں کے بعد اگر حمزہ ہوگا، اور حمزہ اگر اسی کلمے میں ہوگا تو وہ مد متصل اور مد واجب کہیں گے اسے۔ یہاں پر انہوں نے اس کی مثال دی ہے، جیسے جاء، دیکھیں الف سے پہلے لفظ کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو یہ حروف مدہ کا لفظ کہلائے گا۔ اسی طرح سے جاء پورا ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، تو اسی کلمے میں حمزہ موجود ہے۔ اب جب اسی کلمے میں حمزہ موجود ہے تو اسے مد متصل اور مد واجب کہیں گے۔ صحیح ہے، یہ قاعدہ نمبر 1 ہے، اس کو دماغ میں رکھیے گا، ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ مثلا وہی بات کہ حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو، یعنی حروف مدہ یہاں پر انہوں نے اس کی مثال دی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا، جیسے الف سے پہلے یہاں پر انہوں نے زبر دیا ہوا ہے، انا کی بات کر رہا ہوں میں۔ الف سے پہلے انا کا جو الف ہے، نون کے بعد جو الف ہے، اس الف سے پہلے دیکھیں زبر آ رہا ہے نون پر، اس وجہ سے یہ حروف مدہ کا لفظ کہلائے گا۔ اور چونکہ انا ایک لفظ ہے، یہ ایک پورا کلمہ مکمل ہوا یہاں پر، اور انزلنا ایک الگ کلمہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ پہلے کلمے میں نہیں ہے، حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اسے مد منفصل اور مد جائز کہیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے الآن۔ اور اگر سکون وقت کی وجہ سے ہے تو مد وقتی اور مد عارضی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 الف ہے، جیسے جو، وغیرہ پر وقف کریں۔ مثلا یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر پہلے سے ہی خود سے سکون ہو، وقف کرنے کی وجہ سے سکون نہ آ رہا ہو، خود سے سکون ہو، وہاں پر بھی ہم مد کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر وہاں سکون نہیں ہے، مثلا انہوں نے 2 مثالیں دی یہاں پر، جو، یہ دونوں لفظ سورہ قریش اما پارے کی آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ قریش، اس میں آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پہلے سے جزم نہیں ہے عین کے اوپر اور فا کے اوپر، یہاں پر وقف کرنے کے بعد یہاں جزم آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے کھینچ رہے ہیں، اسے لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔
ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ اگر مد جو ہے یہاں پر سکون وقف کرنے کی وجہ سے آ رہا ہو، جیسے ہم یہاں وقف کریں گے تو تنوین کی دونوں جو زیر ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور جزم آ جائے گا، اسی طرح سے فا کی دونوں زیر ہٹ جائیں گے اور یہاں جزم آ جائے گا، تو یہ جو سکون پیدا ہو رہا ہے یہ ہمارے وقف کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اسے مد تو کریں گے، یہاں پر اسے کھینچ کر تو پڑھیں گے، لمبا کر کے تو پڑھیں گے، لیکن یہ مد جو ہے مد وقتی کہلائے گا اور مد عارضی کہلائے گا، کیونکہ یہاں پر ہم سکون خود پیدا کر رہے ہیں وقف کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے حروف مدہ اور حروف لین کے بعد اگر سکون پہلے سے ہی موجود ہو، جزم پہلے سے ہی موجود ہو اور ہم نے سکون خود سے پیدا نہ کیا ہو، وہاں پر بھی مد ہوگا، اور اس مد کو مد لازم کہتے ہیں۔ وہ سکون جو حروف مدہ اور حروف لین کے بعد خود سے پیدا ہو اور اس کی وجہ سے مد کیا جا رہا ہو، اس مد کو مد لازم کہیں گے، اور وہ سکون جو وقت کی وجہ سے پیدا ہو اسے مد وقتی اور مد عارضی کہیں گے۔ قاعدہ نمبر 3 میں یہ بتا رہے ہیں کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھیں گے، اور اگر دیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ مثلاً یہ بات تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، پچھلی تختیوں میں پچھلے اسباق کے اندر میں یہ بات بتا چکا ہوں، اور را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح سے تنبیہ میں بتا رہے ہیں کہ غنہ کی مشق بھی سابقہ طریقے پر ہی کروائیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را آئے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ان حروفوں کو جن کا ذکر ابھی کیا میں نے، ان میں شروع کے 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں، اور لام اور را حروف یرملون میں سے ہیں، یہ بات بھی میں پچھلے اسباق کے اندر بتا چکا ہوں۔ حروف یرملون آخری تختی میں آئے گا، تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حروف یرملون کیا ہے۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ تنوین کے بعد اگر یہ 8 حروف آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ یہاں پر بتا بھی رہے ہیں کہ ان 8 حروفوں کے علاوہ کوئی اور حروف آئے تو غنہ ہوگا۔ بچے سے غنہ ہونے اور نہ ہونے کی وجہ پوچھیں، نیز ہر کلمے کے آخر میں وقف کرنا بھی سکھائیں۔ جب کسی جملے پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حروف کو اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کر دیں، اور آواز اور سانس دونوں کو ختم کر کے گول تا پر جب وقف کریں تو ہا پڑی جائے گی۔ نوٹ: مد کا ہجے مندرجہ ذیل دونوں طریقے سے درست ہے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ اچھا، اس آخری نوٹ کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ جو اوپر لفظ جا آ بتایا ہے اس کی ہجے کیسے کریں گے، اس کی ہجے کیسے کریں گے؟ تو ہجے تو خیر ہم آگے جا کر ابھی جب تفصیل اسٹارٹ ہوگی تو ہجے کرنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اوپر والی لائن میں یہ بتایا، اگر کسی لفظ پر ساکن نہ ہو اور آپ اس پر وقف کر رہے ہوں تو وہاں ساکن آ جائے گا، اور سانس ختم کر دیں گے، وہاں پر وقف کریں گے۔ اگر آپ نے وقف کرنا ہو اور اس لفظ پر ساکن نہ ہو تو اس صورت میں وہاں ساکن آ جائے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں، وقف کرنے کے طریقے ہیں، انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر زبر ہو تو وہاں پر وقف کریں گے تو وہاں ساکن آ جائے گا، اگر زیر ہو تو بھی ایسا ہی ہوگا، پیش ہو تو بھی ایسا ہی ہوگا، اور 2 زیر ہوں تو بھی ایسا ہوگا، 2 پیش ہوں تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ البتہ اگر 2 زبر ہوں گے تو ایک زبر ہٹ جائے گا، ایک زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو خیر یہ ساری باتیں تو جب ہم آگے تختی پڑھنا شروع کریں گے تو آگے آتی رہیں گی اور میں آپ کو وضاحت سے بتاتا رہوں گا۔ ابھی جو اوپر کی ہم نے چیزیں پڑھی آپ ان کی یاد دہانی کر لیجیے گا، ان کو یاد کر لیجیے گا، اور آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم انشاءاللہ تختی نمبر 9 کی جو ہے ابتدا کر دیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئے سبق میں، ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔